بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بالتاخیر تھوڑے سامنے بیان فرمان گے نعرہ جناب فضیلت الشیخ محترم استاذ المکرم عبدالرزاق ساجد صاحب اٹھاؤں کہ میں بھائی استاذ اٹھا کے میں اٹھاؤں نعرہ تکبیر 15 منٹ کر جانے کے استاذ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک اہل حدیث۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ آپ لوگوں نے جمعہ بھی پڑھا اور پھر لگاتار اس رات کے گزرنے کے ساتھ آپ اہل علم کی گفتگو سنتے چلے آئے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کے تذکرے بھی آپ نے سنے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ احباب سے ان چیزوں کے ساتھ مخاطب ہوں جو آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں، گلی اور محلے میں، شہروں اور دیہاتوں میں دوستوں کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور وہ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں۔ یہ انداز قرآن مجید نے محبوب کے ساتھ یوں استعمال کیا کہ یسألونک، میرے محبوب یہ سوال لے کے آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو جواب دیجئے۔ بندے کا پوچھنے والے کا حق ہے کہ وہ پوچھے، لیکن جواب دینے والے کا حق یہ ہے کہ جواب وہ دے جو حقیقت پہ مبنی ہو، مطمئن ہونے والا ہو یا نہ ہو، یہ اس کی مرضی ہے۔ ڈنڈے سوٹے کی زبان نہیں چلے گی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس کی خوش نصیبی ہوگی کہ کتاب اللہ کی آیت سن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا روایت کو سن کے اسے تسلیم کر لے، اور بد نصیبی اور محرومی ہوگی کہ وہ پھر ضد پہ اڑا رہے۔ حضرات، اہل الحدیث کو خصوصی طور پہ احباب پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ صرف کتاب اور سنت پر ہی اکتفا کیوں کرتے ہیں اور اپنے بینروں کو آویزاں کرتے ہوئے یہ نعرہ کیوں لکھتے ہیں کہ اہل الحدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ بھائیو، جواب بڑا سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بات امت کے ذمہ لگائی ہے اور حکم دیا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے صرف اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو ماننا ہے جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، اور وہ امپورٹڈ ہے، اور وہ صرف وہ وحی ہے جو اللہ نے محبوب کے قلب اطہر پہ اتاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن بن کے، حامل قرآن بن کے، قاری قرآن بن کے، مفسر قرآن بن کے، اخلاق قرآن بن کے اس کی جو عملی تعبیر، تشریح، توضیح دی ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے وہ لو، وہ محبوب کو دیتے ہیں، اور محبوب نے خود کہا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے
انا القاسم واللہ المعطی، رب دیتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں، رب نے کیا دیا ہے وہی دی ہے، اور محبوب نے اس کو عملی شکل دے کے آگے ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لیتے ہیں، جواب آتا ہے، سوالیہ شکل ہوتی ہے کہ باقیوں کو لینے میں کیا حرج ہے، آپ وہ کیوں نہیں لیتے؟ جواب بڑا واضح ہے، اللہ نے خود کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، بڑے بڑے ولی ہوں، کتب ہوں، عبدال ہوں، اصفیاء اللہ، اتقیاء اللہ، بڑے بڑے نامی گرامی، جتنی مرضی رفت اور بلندی مقام اور مرتبے آن شان بان ٹھاٹ تک پہنچ جائیں، ان کے ساتھ تعلق محبت اور مودت دلی طور پہ کر لینے میں حرج کوئی نہیں، لیکن شریعت کا حق ان کو دے کے ان کی تشریح اور من مرضی کی چیز لی جائے یہ نہیں چلے گا۔ ڈومیسٹک نہیں، لوکل نہیں، مقامی نہیں، ہوم میڈ نہیں، ہینڈ میڈ نہیں، یہ سب وہ ہے جو آسمان سے ہم نے تمہارے لیے چنا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اہل الحدیث اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات کرتے ہیں۔ پھر سوال آتا ہے کہ تمہاری یہ سوچ، تمہارا یہ مسلک نیا ہے، آپ پہلے کیوں نہیں تھے؟ یا یہ اعتراض آتا ہے کہ آپ ملکہ وکٹوریہ کے دور کی اولاد ہیں، یا اس کی اولاد ہیں، یا انگریز دور کے۔ ہم عرض کر دیتے ہیں کہنے والے کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ تو نے آج تک جو دل میں آیا ہے بولا ہے، تیری مرضی، جواب سن۔ انگریز دور میں پیدا ہوئے، یہ خبر تجھے کس نے دی ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارے وڈیروں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک اپلیکیشن لکھی تھی اس دور میں کہ ہمیں اس نام سے رجسٹرڈ کیا جائے۔ ہم نے کہا آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوگی بڑوں نے کہ ہمیں اس نام سے رجسٹرڈ کیا جائے۔ اگر رجسٹریشن بندے کی آغاز اور اس کی ابتدا کی دلیل ہے تو پھر ذرا پوچھا کریں اپنے بھائیوں سے جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے ہاں جو نکاح نامہ ہے، نکاح نامہ، آپ کا نکاح رجسٹرڈ ہونا کب شروع ہوا ہے؟ کبھی پڑھا اپنا نکاح نامہ؟ مجریہ 1962 ایکٹ ہے یہ، جو اس سے پہلے نکاح ہو رہے تھے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے؟ اور یہ آپ لا رہے ہیں، اور یہ تو انگریز کے بھی مابعد دور کی بات ہے۔ کیا یہ دلیل بن سکتی ہے کہ نکاح جب سے رجسٹرڈ ہوا ہے اس کا وجود تب سے ہے؟ نہیں، نکاح تب سے چلا ہے جب سے اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کی آخری شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے دی۔ وہیں اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر 1962 سے پہلے جو آپ کے وڈیرے بزرگ ان کی شادیاں، پیدا ہونے والے بچے، وہ ثابت ہی نہیں ہوتے، وہ حلال ہی نہیں رہتا، ان کا وجود ہی نہیں رہتا۔ لہذا رجسٹریشن کوئی دلیل نہیں۔ کہندے نہیں جی پھر بھی تسی نویں جی، آپ کے پاس کوئی مسجد ہے اس سے پہلے؟ ہم نے کہا جناب ناراض نہ ہونا تو ایک عرض کریں، پوچھنا چاہتے ہیں امام صاحب 80 میں پیدا ہوئے، کہتے ہیں جی ولادت سے پہلے تو نہیں کوئی مسجد بنا لی انہوں نے؟ نہیں جی، پیدا ہونے کے بعد پڑھنے پڑھانے میں کچھ زمانہ طالب علمی میں بھی کوئی وقت لگا جی، کتنے؟ کم از کم کہتے ہیں جی 10 15 20 سال۔ میں نے کہا بہت زیادہ ذہین مان لیں، فتین مان لیں، فراغت بھی ہو گئی، لیکن دنیا میں شہرت ہوتے کرتے ایک وقت لگتا ہے، کچھ 2 4 5 10 سال لگتے ہیں۔ اس انتہا تک نہ جائیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں امام صاحب کے وجود سے پہلے دنیا میں، چلے میں تب سے ہی مان لیتا ہوں جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی امام پیدا ہو گئے ہوں، اس وقت سے پہلے مسجدیں کوئی تھیں؟ کہتے ہیں جی۔ ہم نے کہا امام ابو حنیفہ تو ابھی پیدا ہو رہے ہیں، یہ مسجدیں کس نے بنائی تھی؟ مالکی تھے؟ تو نہیں جی وہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ ہم نے کہا شافعی ہیں؟ نہیں جی وہ بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جناب حنبلی ہیں؟ نہیں وہ بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ باقی جن کے یہ دنیا میں جو 17 فقہ رائج ہیں ان میں سے کوئی نام ہے؟ نہیں جی وہ بھی بعد کے ہیں۔
انہوں نے کہا جناب پہلے پتہ کرو یہ جو مسجدیں تھیں، مسجد الحرام، یہ مسجد النبوی الشریف، یہ مسجد قباء، ان کے امام کون تھے، ان کے بنانے والے کون تھے، اور ان کے پاس سرمایہ حیات کیا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی کے علاوہ کوئی تیسری چیز تھی ان کے پاس جنہوں نے یہ بنائی؟ پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ تو پھر ہور گل ہے نا۔ دوستو اصل میں دنیا کے سب سے پہلے اہل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ انہوں نے اپنا جو بھی مسئلہ حل کیا انہی دو بنیادوں پہ کیا ہے، میرے محبوب کی وفات کے فوراً ساتھ، اور یہاں میں ذکر کرتا چلوں وفات کے حوالے سے، آپ کی ولادت بیت اللہ کے آس پاس ہوئی ہے، مکہ میں ہوئی ہے۔ مکہ ہماری جند جان ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہماری پہچان ہے، ام القریٰ ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا مقام شہروں میں بیت اللہ والے شہر مکہ کا ہے، سر فہرست ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو نا وہ چبھتا ہے، اور اب زیادہ ہی چبھ رہا ہے۔ آپ عالمی تناظر میں اگر انٹرنیشنل ریلیشنز میں جائیں تو جا کر کے دیکھیں کہ مکہ چبھ رہا ہے، اور بہت زیادہ چبھ رہا ہے، حرمین چبھ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اس گھر کی شان آن بان ہماری صرف پہچان ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن ملک عزیز میں کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ پنجابیوں کی ضرب المثل ذات دی کوڑ کرلی جفے شتیرانو، اٹھتے ہیں اور اٹھ کے کہنے لگتے ہیں جی یہ کون ہے، کداں بن دینے، عام آدمی ہے، اے چیز ہے او چیز ہے، ساڑھے نہ مناظرہ کر لیں۔ بچوں ابھی اور پڑھ، یہ چناؤ تیرا میرا نہیں رب کا ہے، تو گھر بنائے اور کرائے پہ چڑھانے لگے، 100 بار سوچتا ہے، دینے لگتا ہے، بیوی کہتی ہے انہوں نہیں دینا، بھائی کہتا ہے اسے نہیں دینا، دیا ہے تھانہ متعلقہ بولتا ہے اسے نہیں دینا۔ ارے کتنی تحقیقیں کر کے تو اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دیتا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ رب اپنا گھر ایسے ہی کسی کے حوالے کر دیتا ہے؟ ایک اور ظالم اٹھا اور اس نے کلپ جو ہے وہ شائع کیا کہ یہ مولوی کیسے آگے آ کے بیت اللہ کے امام بن جاتے ہیں۔ دوستو سنیے، یہ معمولی شخص نہیں ہوتا ہے، پہچان اپنی اپنی ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے طاقتور امریکہ کا صدر سمجھا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا اسے اپنے جوتے کے نوک پہ نہیں رکھتی۔ آج تک آپ کو ایسی مثال نہیں ملی ہوگی کہ 1 لاکھ آدمی بیک وقت اس سپر پاور کے سب سے طاقتور آدمی جسے دنیا مانتی ہے اس کے اشارے یا کنائے یا گن پوائنٹ پہ کہیں کھڑے ہو گئے ہوں یا بیٹھ گئے ہوں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم آپ پتہ کر کے دیکھیں 50 لاکھ لوگ قانونی اور غیر قانونی طور پہ ایک موسم میں حج پہ ہوتے ہیں۔ نہ ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نہ سوٹا ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ تفنگ ہے، نہ کوئی گن ہے، نہ کوئی ٹینک ہے، نہ کوئی میزائل ہے، نہ دنیا کی کوئی اور طاقت ہے۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے 50 لاکھ آدمیوں کے قدم رک جاتے ہیں، اسے امام کعبہ کہتا ہے۔ یہ میرا مسلک ہے، الحمدللہ۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہے 50 لاکھ لوگ کھڑے ہوئے جھک جائیں، گھٹنے پکڑ لیں، ایک دفعہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بول لے، سب کھڑے ہو جائیں، ایک دفعہ اللہ اکبر کہے قوم سجدے میں پڑ